دیکھیں گزارش یہ ہے، شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن یہ بھی مجھے منطق سمجھ نہیں آ رہا کہ 3 ضلعوں پر مشتمل صوبہ نہیں بن سکتا۔ ہمارا صوبہ تو کام کرتا رہا ہے 3 ضلعوں پر مشتمل، باقاعدہ ہسٹری ہے، ٹریک ریکارڈ ہے کہ 1951 سے لے کر 1954 تک، جب تک 1 یونٹ کا قیام عمل میں نہیں آیا تھا، یہ بطور صوبہ کام کرتا رہا ہے۔ پہلی بات یہ، اور اس کو ایک فیڈریٹنگ یونٹ کا حیثیت جو ہے وہ نواب صاحب نے نہیں دی تھی، اس کو فیڈریٹنگ یونٹ کی حیثیت کسی ناٹ لیس دین قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے اس کو فیڈریٹنگ یونٹ قرار دیا تھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے ہی جو ریاست بہاولپور تھی اس کو صوبہ ڈکلیئر کیا۔ مخدوم زادہ حسن محمود صاحب اس کے پہلے اس ہاؤس کو لیڈ کر رہے تھے، اور اس وقت کی وفاقی حکومت نے 1954 میں یہ معاہدہ کیا تھا بہاولپور سے کہ جب ہم ریوائیو کریں گے تو ہم آپ کی صوبائی حیثیت کو بحال کریں گے۔ یہ تو ہے ایک بات منطق کہ 3 ضلعوں پر صوبہ چل نہیں سکتا۔ باقی رہ گئی بات کہ وہ جنوبی پنجاب کی تاریخ کئی اشروں پر محیط ہے۔ میں بھی ایک سیاسی کارکن ہوں، مجھے نہیں پتا کہ 1985 کے بعد تو شاید کوئی شور شار کسی نے بیان دیا ہو تو دیا ہو، اس سے پہلے کا میری کم از کم علم میں نہیں ہے۔ اگر قریشی صاحب کو پتہ ہے تو وہ اگر کبھی زندگی میں ملاقات ہوئی اس حوالے سے تو میں ان سے ضرور پوچھوں گا، کوئی کتاب، کوئی تاریخ، کوئی ایسا اخبار، کوئی رسالہ جس میں یہ ان کو تقویت ملتی ہو ان کی اس بات کو، تو ہمیں بتائیں تاکہ ہم بھی وہ مستفید ہوں اس سے۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ اس بات کو غلط رنگ اس لیے دیا جا رہا ہے، اور ہمیں افسوس اس لیے ہے کہ ایک بل ہاؤس میں پڑا ہوا ہے، ایوان میں ایک بل موجود ہے، وہ نون لیگ کے دوستوں نے وہ وہاں پر جمع کروایا، اور اس بل میں یہ ہے کہ 2 صوبے بنائے جائیں، جنوبی پنجاب بھی بنایا جائے اور بھاولپور کو بھی صوبہ بنایا جائے، اور جیسے ہی یہ بل منظور ہوگا ہاؤس سے، اس کے الفاظ ہیں کہ ایٹ ونس اس پر عمل درآمد کیا جائے، فوری طور پر دونوں صوبوں کو علیحدہ کیا جائے۔ ان کا جو بل ہے وہ بدنیتی پر اس لیے مبنی ہے کہ حکومتی اراکین جو ہیں وہ پرائیویٹ ممبرز ڈے پر اس طرح کے بلز نہیں لایا کرتے۔ بل آ گیا، چلے ان کا حق ہے وہ لے آئے، اور اس بل میں واضح طور پر تحریر ہے کہ بل پاس ہو جائے گا، یہ اسمبلی اسی طرح کام کرے گی، آئندہ الیکشن میں جنوبی پنجاب کو علیحدہ صوبہ بنایا جائے گا۔ اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بات میں کتنی جان ہے، کتنی جان نہیں ہے، وہ کس لیے یہ سب کام کر رہے ہیں، یہ ہمارے علم سے باہر ہے۔ ہمارا کوئی مطالبہ ایز سچ نہیں ہے، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پنجاب کی تقسیم کرنی ہے، اگر پنجاب کے صوبے نے بائیفرکیٹ ہونا ہے تو بہاولپور کو اس کا حق دیا جائے، مختصر سی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات گزارش کر دوں کہ جس صوبے نے تقسیم ہونا ہوتا ہے اس صوبے کی اسمبلی سب سے پہلے یہ ووٹ کرتی ہے کہ اس صوبے کو تقسیم کیا جائے 2 حصوں میں، 3 میں، 4 میں، جو بھی وہ قرارداد 2/3 اکثریت سے پاس کرے۔ اس کے بعد ایک نیشنل کمیشن بنتا ہے، نیشنل کمیشن نے ایسٹس ڈیوائیڈ کرنے ہوتے ہیں، نیشنل کمیشن نے تمام چیزوں کا ایک چیز تقسیم ہونی ہے کہ جنوبی پنجاب کو کیا جانا ہے، بہاولپور کو کیا جانا ہے، پنجاب کے پاس کیا رہنا ہے۔ ہم ان سے کوئی علیحدہ سینٹ کی سیٹیں نہیں مانگ رہے بھائی، ہم ان سے کہہ رہے ہیں پنجاب میں سے جو سیٹیں سینٹ کی جنوبی پنجاب کے حصے میں آئیں گی وہ دے دیں، جو بہاولپور کے حصے میں آئے گی وہ دے دیں۔ ہم انہیں کب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 20 سیٹیں دیں، ہم کہہ رہے ہیں ہماری آدھی بنتی ہے، 1 بنتی ہے، 2 بنتی ہے، 3 بنتی ہیں، جو بنتا ہمارا حصہ ہمیں دے دیں۔ اور یہ سارے مطالبات جو ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب چونکہ میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے، ہمارا دیکھیں ہمارا اتحاد ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور عمران خان صاحب آن ریکارڈ ہے، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آن ریکارڈ ہے کہ یہ باقی ساری دنیا جھوٹ بول رہی ہے۔ آپ کو بہاولپور کا وہ جلسہ یاد ہوگا، آپ سارے صحافی ہیں، آپ رپورٹ کر رہے تھے اس وقت بھی کہ باقی ساری دنیا جھوٹ بول رہی ہے، بہاولپور کو صوبہ میں بناؤں گا، یہ بات انہوں نے کہی تھی یہاں پر۔ اس کے بعد انہوں نے لاہور میں کہ اسلام آباد میں سینئر اینکرز کو، سینئر جرنلسٹ کو، ایڈیٹرز کو بلا کر انہوں نے مثال دی تھی کہ سوئٹزرلینڈ لاہور سے چھوٹا ملک ہے اور اس کے 25 صوبے ہیں، تو بہاولپور صوبہ کیوں نہیں بن سکتا؟ تو بھائی ہمارا چونکہ اتحاد عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، ہمارا مطالبہ بھی ان کے ساتھ ہے، اور ہمارا کسی کے ساتھ مطالبہ نہیں ہے قطعی طور پر، اس لیے کہ میرے اندر تو کوٹ کوٹ کر یہ بات بھری ہوئی ہے
کہ اگر جنوبی پنجاب کے سیاستدانوں میں کوئی وصف ہوتا، اگر جنوبی پنجاب کے سیاستدانوں نے جتنا اقتدار انجوائے کیا ہے، کون سا ایسا سیاستدان ہے جس نے پورے صوبے اور پورے ملک پر حکومت نہیں کی؟ آپ ایک خاندان کا نام لے دیں. اگر ان میں کوئی وصف ہوتا تو جنوبی پنجاب آج محروم نہ ہوتا، جنوبی پنجاب ترقی یافتہ خطہ ہوتا، جنوبی پنجاب کے لوگ مارے نہ پھر رہے ہوتے. اس کے باوجود کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کی کیا کوالٹیز ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کل کی بجائے آج بن جائے. ہماری ان سے کوئی مخالفت نہیں، ہمارا حق ہمیں دے دیں. بھاولپور کے لوگ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے یار، وہ نہیں رہنا چاہتے، آپ کیوں رکھنا چاہتے ہو زبردستی؟ اور اگر ہماری بات میں خدا نہ خواستہ اگر ہماری بات میں کوئی غلط بیانی ہے تو اس کے دو ہی طریقے ہیں. یا بھاولپور میں ریفرینڈم کروا لیں کہ آپ جنوبی پنجاب کے ساتھ رہنا چاہتے ہو کہ انڈیپینڈنٹ صوبہ چاہتے ہو. ایک تو یہ طریقہ ہے. اگر اس طریقے میں آپ سمجھتے ہو کہ کوئی مشکل درپیش ہے تو آج جو سٹنگ پارلیمنٹیرینز ہیں بھاولپور ڈویژن کے ایم این ایز اور ایم پی ایز پر مشتمل اکثریت کی رائے لے لیں کہ وہ اپنا صوبہ چاہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کے ساتھ جانا. اس سے تو کلیئر کٹ اور کوئی بات ہو نہیں سکتی. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود میں جیسے ہی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، چونکہ آج کے دن تک ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا اس ایشو پر، آج کے دن تک اس گھڑی تک ہم سے کسی نے آ کر آفیشلی مذاکرات نہیں کیے. ہم سے صحافی بھائی میڈیا کے ساتھ ہی سوال پوچھتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں، اسمبلی میں بات کرنے کا موقع ملتا ہے ہم بات کرتے ہیں. لیکن ٹیبل پہ آمنے سامنے دونوں اتحادی پارٹیاں آج تک اس ایشو کے اوپر نہیں بیٹھی. جس دن پرائم منسٹر صاحب نے مناسب سمجھا، جس دن انہوں نے ہمیں بٹھایا اپنے ساتھ، ہم ان کے سامنے رکھیں گے اپنے مطالبات. اور میں امید کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب ان پہ بغور جائزہ لیں گے، ہم دردانہ جائزہ لیں گے، بھاولپور کے عوام کو ان کے حق سے محروم نہیں کریں گے. اور میرے خیال میں مجھے اس میں ملک فاروق اعظم صاحب کا بھی ذکر کرنا چاہیے. وہ بھرپور ساتھ دے رہے ہیں، بھرپور وکالت کر رہے ہیں، اور کوشش کریں گے ہم باقی ماندہ بھی جو بھاولپور کے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو آن بورڈ کریں، ان کو مل جل کر ایک یکمٹھ ہو کر پرائم منسٹر صاحب کے سامنے اپنے مطالبات جو ہے وہ کریں. نہ ہمارا کوئی پروگرام ہے، ہم حکومت ہے، حکومت کا حصہ ہیں، حکومت کے ساتھی ہیں. ہم آخری وقت تک اپنے اتحادیوں کے دروازے پر دستک دیں گے. آخری وقت تک عمران خان صاحب جو وزیر اعظم ہیں، جن کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے، اور میں سمجھتا ہوں، دیکھیں بڑی دیانتداری سے آدمی کو بات کرنی چاہیے. میری ذات کو کوئی ایسا ناخوشگوار تجربہ ابھی تک حاصل نہیں ہوا کہ میں نے اپنی وزارت کے حوالے سے یا کوئی سیاسی تجویز میں نے عمران خان صاحب کو دی ہو اور انہوں نے نہ مانی ہو. وہ ہماری عزت کرتے ہیں، بے پناہ عزت کرتے ہیں. اس لیے ہم نے جو بات کرنی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کرنی ہے، ان سے ہٹ کر نہیں کرتی. باقی جو ہیں یہ جس طرح روز بیان بازی ہو رہی ہے اسمبلیوں میں، ادھر ادھر ہو رہی ہے، باقی دیتے رہیں، باقیوں کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. ہم اس بیان کو وزن دیں گے جو عمران خان صاحب ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کریں گے، کیونکہ ہمارا اتحاد ان کے ساتھ ہے اور ہماری توقعات بھی ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ.